مسجد کے لیے کہتے ہیں غازی بو گاؤں میں آئیوری کوسٹ میں ہی کافی عرصے پہلے احمدیوں کا پودا لگا تھا، لیکن ہمارے پاس ایک لکڑی کی مسجد تھی۔ جماعت نے گاؤں کے چیف سے مسجد بنانے کے لیے جگہ کی درخواست کی، جس پر گاؤں کے چیف نے ایک بڑی جگہ مسجد بنانے کے لیے دے دی، لیکن پھر مخالفین کے دباؤ میں آ کر وہ اجازت واپس لے لی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا اس نے، چیف نے، خوف تو ڈر تو تھا لیکن دل سے احمدیوں کی حمایت کرنا چاہتا تھا، تو کہتا اگر خدا تمہارے ساتھ ہے تو مت گھبراؤ، خدا اس سے بہتر جگہ تمہیں شاندار جگہ دے گا اور لوگ دیکھیں گے۔ اور چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ علاقے گورنر نے ریجنل مشنری سے رابطہ کیا اور مین ہائی وے پر گاؤں کے وسط میں 4 پلاٹ جن کا رقبہ 2400 مربع میٹر ہے جماعت کو دے دی۔ جب یہ خبر غیر احمدیوں کو پہنچی تو وہ گورنر کے پاس گئے، گورنر نے دوڑا دیا ان کو کہ اب دوڑ جو کوئی بات نہیں مانوں گا تمہاری۔ ایک شخص نے اپنے احمدی ہونے کا واقعہ اس طرح بتایا کہ میں ایک اسکول میں استاد تھا، میری ٹرانسفر ہو گئی اوردو سرکٹ میں ہوئی، یہاں آ کر میں نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک مسجد میں پڑھنی شروع کی، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی باجماعت نماز نہیں ہوتی۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ ہمارا امام تو ڈھول پیٹنے والا آدمی ہے، اور ڈھول پیٹتا سارا دن پیٹتا ہے، اگر وقت ملے تو نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد ایک اور مسجد میں گیا، مغرب کی نماز میں کچھ لوگ عقیقے کا پروگرام بنا رہے تھے اور امام نہ تھا، کسی شخص نے نماز پڑھا دی تو مسجد میں فساد پڑ گیا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے نماز پڑھانے کا، امامت پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں وہاں سے بھی میں دوڑا۔ اس کے بعد انصار دین والوں کی مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا، یہ بھی وہاں ایک تنظیم ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ نماز تو اس مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور خطبہ ایک اور قریب والی مسجد میں جا کے سنتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں آ جاتے تھے، پہلے خطبہ سنتے تھے، اس کے بعد دوڑے دوڑے ادھر آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اگلے جمعے کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں خود کیوں نہ اسی مسجد میں جا کے خطبہ بھی سنوں۔ چنانچہ میں وہاں گیا تو جو خطبہ میں نے سنا اس سے میرا دل مطمئن ہو گیا، قرآن اور حدیث سے پر خطبہ تھا یہ، تو میں نے وہیں نماز ہی پڑھ لی۔ بعد میں پتہ لگا یہ احمدیہ مسجد ہے اور اسی وجہ سے میں احمدی ہو گیا۔ مشن ہاؤسز اور تبلیغی مراکز میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال 142 کا اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت تک 102 ممالک میں تبلیغی مراکز کی کل تعداد 2011 ہو چکی ہے۔ تبلیغی مراکز کے قیام میں ہندوستان کی جماعت سر فہرست ہے، جہاں 62 تبلیغی مراکز کا اضافہ ہوا۔ پھر ہے احمدیہ پرنٹنگ پریس۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام الہام الہی کے مطابق اسلامی تعلیمات کو ہر ملک میں اور ہر قوم میں پہنچانے سے متعلق اپنے بعثت کے عظیم مقصد کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو کہ سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ ہمارے مخالفین نے اسلام پر شبہات وارد کیے ہیں اور مختلف سائنسوں اور مقاصد کی روح سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے۔ اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنسی اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھلاؤں۔ میں کب اس میدان کے قابل ہو سکتا تھا؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے عاجز انسان کے ہاتھ سے اس کے دین کی عزت ظاہر ہو، اور خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں اور ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جو ان درختان جواہرات پر تھوپا گیا ہے اس سے ان کو پاک و صاف کروں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑے جوش میں ہے کہ قرآن شریف کی عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغ اعتراض سے منزہ و مقدس کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کام کو
پریس کے ذریعے سے آگے لے جایا جا رہا ہے. جو کتب لٹریچر آپ نے شائع فرمایا اور اسی لٹریچر پر بنیاد کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کا لٹریچر آگے مختلف پمفلٹ یا دوسری صورتوں میں شائع ہو رہا ہے. اب مختلف ممالک میں اس کے لیے پریس کھولے گئے ہیں. اس وقت تک کل 11 ممالک میں ہمارے پریس کام کر رہے ہیں. جو رقیم پریس انگلستان کی نگرانی میں افریقہ کے 8 ممالک ہیں، جن میں غانا، نائجیریا، تنزانیہ، سیرا لیون، آئیوری کوسٹ، کینیا، گیمبیا اور برکینا فاسو ہیں. اور مختلف جماعتوں میں لٹریچر شائع ہو رہا ہے. اسی طرح لندن میں پریس کا کام کر رہا ہے. لندن سے تباہ ہونے والی کتب و رسائل کی تعداد جو ہے 2,40,500 ہے، جبکہ افریقہ کے ممالک میں تباہ ہونے والی کتب کی تعداد 4,45,000 ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقہ میں جو پریس لگے ہیں بڑے جدید مشینری کے ساتھ لگائے گئے ہیں، جن کو مزید اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی. ان کو مزید نئی مشینری مہیا کی گئی ہے. کینیا میں پریس نہیں تھا، وہاں پریس شروع ہو گیا اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے. سواحیلی زبان میں وہاں لٹریچر چھپتا ہے. گھانا میں پریس کی نئی بلڈنگ بن گئی اور بڑا وسیع پریس بن گیا، کام ہو رہا ہے. تنزانیہ پریس کے لیے نئی عمارت بن رہی ہے. قادیان پرنٹنگ پریس بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیا. اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 4 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم مکمل کروا کے شائع ہوئے ہیں. یہ زبانیں ہیں بوزنین، کرگز، تھائی اور مالاگاسی. اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے مقامی باشندوں کی زبان مورے جو ہے اس میں قرآن کریم کی پہلے 15 پاروں کو ترجمہ شائع کیا گیا ہے. یہ ترجمہ پچھلے سال جو 10 پاروں کا تھا شکیل منیر صاحب نے کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب شائع کی گئی ہیں مختلف عربی میں. اور اسی طرح اقتباسات کی جلدیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے اردو میں ہے، ایسوس آف اسلام کے نام سے انگلش میں ہے. عربی میں بھی الخزائن الدفینہ کے نام سے اس سال شائع کی گئی ہے. کچھ کتب انگلش میں شائع کی گئی ہیں. مختلف حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی لٹریچر مہیا ہو گیا ہے. اسٹال میں پڑھی ہیں، کچھ کافی تعداد میں ہیں. اور آپ بک اسٹال میں جائیں گے تو وہاں نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو افراد کو خریدنا بھی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ملکوں میں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ کتب نہیں پہنچ سکتی یا وہاں چھپ نہیں رہی ہیں، مہیا فوری طور پر نہیں ہوں گی. تو جو یہاں آئے ہوئے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں سے خرید کر لے کے جائیں. گزشتہ سال تک کل مطبوعہ تراجم قرآن کریم کی تعداد 64 تھی. دوران سال مزید 4 تراجم مکمل طور پر شائع ہو کر یہ تعداد 68 ہو گئی ہے. اور اس کے بارے میں باقی تفصیل تو میں بتا چکا ہوں. پھر ایک کتاب تحریک جدید، ایک الہی تحریک، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے 1934 تا 1939 کے خطبات پر مشتمل ہے. گزشتہ سال شائع ہوئی تھی. اس سال 40 سے 47 تک کے خطبات پر مشتمل شائع کیا گیا ہے.